دیکھیں پاکستان کے اندر چلتی ہوئی حکومتوں کو جب گرا دیا گیا اور وہ اس میں قومی اسمبلی ہو چاہے صوبے ہو چاہے آزاد کشمیر ہو جی اور آپ نے چلتے ہوئے نظام کو درم برم کر کے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جی کیا فائدہ ہوا ہے سارا کچھ کرنے کا اس تجربے کا نچوڑ کیا نکلا ہے تکالیف جی پریشانیاں پوری قوم اس وقت مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے اس وقت اگر ڈالر 170 روپے کا تھا تو آج ڈالر جو ہے نا 350 روپے کا ہے اور 330 سے ہو کے پھر واپس آیا اس وقت اگر لوگ تھوڑا بہت اپنا کوئی ضروریات زندگی خرید سکتے تھے آج لوگ اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں بجلی اس سے 4 گنا زیادہ پہ آج ہم خریدنے کو مجبور ہیں گیس ہم 4 گنا زیادہ ریٹ پہ خریدنے کو مجبور ہیں جی کیا ضرورت تھی آپ کو چلتے ہوئے نظام کو اس طرح درم برم کرنے کی یہی کچھ کشمیر کے اندر کیا وہاں پہ بھی ایک منتخب حکومت تھی آپ نے ایک فارورڈ بلاک بنوایا جی اس منتخب حکومت کو گرایا اور یہ پی ڈی ایم کی حکومتوں پر مشتمل ان کی پارٹیوں پر مشتمل ایک کولیشن گورنمنٹ وہاں پہ بنا دی اور یہ آج کا نہیں ہے ایشو کشمیر کا یہ سال پہلے کا ایشو ہے جی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی اس وقت کشمیر کے اندر لوگ باہر نکلے تھے اور وہ سب سے زیادہ ان کا جو ایشو تھا وہ تھا آٹا اور بجلی یہ 2 ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے بغیر انسان کا اس وقت گزارا کرنا ناممکن ہے تقریباً اس وقت لوگوں نے مطالبات کے لیے باہر آئے اور اس وقت جو حکومت تھی کشمیر کے اندر انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت گفت و شنید کی اور ایک جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کام کر رہی تھی اس کے ساتھ کچھ ٹی او آرز طے پا گئے وہاں پہ اور کچھ ان کے جو مطالبات تھے ان کو تسلیم بھی کر لیا گیا اب دیکھیں ان کے مطالبات کیا تھے کہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سستا آٹا دیں جی دوسرا مطالبہ یہ تھا اچھا سستا آٹا گلگت بلتستان کے برابر کا جو وہاں پہ حکومت دے رہی ہے سبسڈی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے برابر دے دی جائے دوسرا ان کا تھا کہ بجلی کے بلوں میں کمی جی اچھا بجلی کے بلوں کے اوپر ان کا ایک مطالبہ ایسا ہے جو وفاق کے بغیر شاید کشمیر حکومت کے لیے ناممکنات میں سے ہے جی کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ منگلا ڈیم کیونکہ کشمیر میں واقع ہے اور اس میں جو لاگت آ رہی ہے بجلی کی اس لاگت کی مطابقت سے ہمارے جو بجلی کے بل ہے وہ طے کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کشمیر کے اندر جو بڑھتی ہوئی کرپشن ہے اس پہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا اس کے لیے ایک احتساب بیورو بنایا جائے اور اس کو شفافیت کے ساتھ چلایا جائے تیسرا جو وہاں پہ حکومتی وزراء اور جو بیوروکریسی کی مراعات ہیں اس کو ختم کیا جائے جی اچھا اس قسم کے طلبہ یونین پر پابندی اس قسم کے مطالبات تھے جو تقریباً آلموسٹ تسلیم کرنے والے تھے اور اس حکومت نے تسلیم کیے تھے جی لیکن ان میں ایک تو مطالبات ایسے تھے مثلا آٹا اور بجلی والا کیونکہ اس میں وفاقی حکومت کے بغیر بجلی کا مسئلہ تو نہیں حل ہو سکتا تھا جی بالکل آٹے کی سبسڈی میں بھی انہیں وفاق سے پیسوں کی ضرورت تھی لیکن ہوتا کیا ہے تسلیم کرنے کے باوجود 1 سال گزر گیا ان پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا نہیں ہو کسی کام کو جو ان کے مطالبے جو انہوں نے پیش کیے تھے کسی مطالبے کو اس کا حل نہیں کیا گیا صرف کاغذوں کے اوپر سائن کر دیے گئے اب 11 مئی کو ان لوگوں نے دوبارہ پروٹیسٹ کی کال دی وہاں پہ جی جب انہوں نے پروٹیسٹ کی کال دی تو بجائے اس کے کہ حکومت اس پروٹیسٹ پہ اپنی جو پرانی غلطی ہے اس کو تسلیم کرتی اور ان مطالبہ جو تسلیم کیے ہو تو اس پہ عمل درآمد کرتی حکومت نے ان کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جب ان کے گھروں سے ڈڈیال اور میرپور سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد کشمیر کے عوام بفر گئے اور وہ پھر سڑکوں پہ آئے ہیں اب اس میں تمام طبقات شامل ہیں اس میں وکلا بھی شامل ہے اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہے تاجر بھی شامل ہے بالکل اور بہت سارے طبقات لیکن اس کا جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ بھارت اٹھاتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے بالکل ہے جب وہاں پہ احتجاج کی کال آئے گی لوگ سڑکوں پہ آئیں گے وہاں پہ مار دھاڑ ہوگی تو اوبیسلی اس کے اندر بیرونی جو مداخلت ہے وہ بھی سامنے آئے گی اور اب وہاں پہ تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں جی وہاں پہ پولیس کی جانب سے فائرنگ اور شیلنگ کی گئی اور جو کشمیر کے وہاں پہ مظاہرین تھے ان میں سے بھی ایک سیکٹر وہ ہے جنہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی ہے بالکل اور ایک پولیس کا کوئی مرحل اسسٹنٹ اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر وہ اس میں شہید ہو گیا کوئی ایک کشمیری ہم نے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ دریائے نیلم سے پولیس کے خوف سے وہ گرا ہے وہ وہاں پہ وفات پا گیا اور بہت سارے لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آج سننے میں آ رہا ہے
کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے ساتھ آج مذاکرات ہوئے ہیں جو خاصی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے اور کشمیر کی صورتحال نارمل ہو، کیونکہ کشمیر میں جب حالات خراب ہوں گے تو بیرونی طاقتوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ہم مقبوضہ کشمیر کو لینے کے لیے تگودو کر رہے ہیں. ہم آج تک اپنے اس ٹرانس پر کھڑے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو لینا ہے، لیکن ہم اپنے کشمیر میں جو حالات خراب کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا.